آج میرا پروگرام نہیں تھا درس کا، 2-3 دن سے مجھے فلو ہوا ہے، اور اگر درس میں نے سوچا کہ یہ ہو گیا تو پھر جمعے والا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی آرام نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ سوال جواب کا ایک سیشن رکھ لیا جائے اس میں، لیکن اسی دوران میرا ایک رائے بنی کہ استخارہ آج کل بڑا ایک موضوع بنا ہوا ہے، اور 2-4 سوال بھی ایسے آئے تھے کہ جس کی وجہ سے میرا پروگرام بن گیا کہ استخارے کو لے لیتے ہیں، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، چونکہ شاید خواتین بھی ہوں گی اور اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشنز عوام میں بھی ہیں، اور خاص کر کے ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خود ہمارے علماء کے اندر بھی اس کے بارے میں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ تو استخارہ اصل میں خیر طلب کرنا، جیسے استعاذہ ہے پناہ طلب کرنا، اسی طرح استخارہ ہے خیر طلب کرنا۔ لیکن پہلے ہم سورہ آل عمران میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کس چیز کا دیا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے اس کی 157 میرے 159 ہے۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے، چونکہ جن صحابہ نے مشورہ دیا تھا غزوہ احد میں باہر نکل کر لڑنے کا، اور رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کی مرضی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی مرضی یہ تھی کہ باہر نکل کے مدینہ سے لڑا جائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی مدینہ میں رہ کر لڑنے کی تھی، لیکن چونکہ اب منافقوں کی رائے بھی وہی تھی تو حضور نے بہتر سمجھا کہ پھر ایمان والوں کے جذبے کی قدر کی جائے۔ جب آپ نے لباس پہن لیا جنگ کا تو صحابہ کو ندامت کا احساس ہوا کہ ہمیں اتنا پش نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی رائے پر، اور حضور کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا جی حضور ہم نے اپنی رائے واپس لے لی، آپ اپنی مرضی کیجیے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب اللہ کا نبی لباس پہن لیتا جنگ کا تو پھر اس طرح اتارا نہیں کرتا، آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں 70 آدمی شہید ہو گئے۔ منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارا مشورہ مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اب جو رو رہے ہیں تو ہم نے سب والا مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑو، تو وہ تان و تشنیع کر رہے تھے۔ جنہوں نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کر لڑنے کا، وہ بیچارے منہ چھپاتے تھے، یعنی وہ حضور سے نظر نہیں ملاتے تھے کہ جی ہماری وجہ سے یہ سارا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہونا ہی تھا۔ اس میں پھر حضور سے کہا والا، آپ سے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، حضور نے کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا، صحابہ سے نہیں کہا دیکھو تم نے کیا کروا دیا۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے لین ہے نا، لین نرم جو ہوتا ہے، یہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے، جیسے بات بات پہ پکڑنا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے، آپ کے کردار نے، آپ کے پیار نے صحابہ کو جوڑا ہوا تھا. حضور اگر تھوڑی سی سختی کرتے، گرفت کرتے، بات بے بات پکڑتے اور ہر وقت جو ہے وہ دبدبہ رکھنے کی کوشش کرتے تو انسانی طبیعت زیادہ دیر رعب کے اندر رہنے کی عادی نہیں، وہ بھاگ نکلتی ہے، وہاں سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتی ہے. تو فرمایا کہ یہ چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے. فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، درگزر کریں ان سے، یعنی جنہوں نے وہ مشورہ دیا تھا. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں. وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں. یعنی یہ نہیں کہ انہوں کو مشورہ دیا، بندہ کہا بھائی پہلے ہی آپ کا ہم نے مشورہ مان کے تو اتنے بندے مروا لیے، اب تمہیں دوبارہ تو ہمت کیسے ہوئی تم مشورہ دینے کے، پہلا حال نہیں دیکھا تم نے اپنے مشورے کا؟ کہا نہیں، انہوں نے خلوص نیت سے مشورہ دیا تھا، کوئی اس میں بدنیتی شامل نہیں تھی، اور ہو جاتا ہے معاملہ اس طرح سے. لہذا آپ آئندہ بھی ان سے، یہ صاحب رائے لوگ ہیں، آپ ان سے مشورہ لیتے رہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں کسی چیز کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب بندہ کوئی فیصلہ کر لے تو نفع نقصان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہمارے فیصلے جو ہیں وہ بس ایک ایسی بات ہے، اصل میں نفع نقصان کے فیصلے کہیں اور ہو چکے ہوتے. یہ ہے اصل میں سورہ شورا میں فرمایا، اس کا نام ہی شورا رکھا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں شورا کے ساتھ طے ہوتے ہیں، مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں. اولاد سے مشورہ کریں، بیوی سے مشورہ کریں، سسرال سے کریں، والدین سے کریں، دوستوں سے کریں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں آپ، اور اللہ پر توکل کریں. اصل چیز مشورہ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، کوئی استخارہ نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو استخارے سے نہیں چنا گیا. صحابہ نے کہا جب ہمیں 2 دن دیں، ہم استخارہ کرتے ہیں پھر آپ بیعت کریں گے. حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، استخارہ کوئی نہیں ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ نے بصرہ جانے کے لیے استخارہ کوئی نہیں کیا، یعنی کسی معاملے میں بھی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے استخارہ کیا، انجام کیا ہوا؟ وہ استخارہ کر کے چلے تھے، پھر کیا ہوا؟ امت قیامت تک کے لیے جو ہے وہ تقسیم ہو گئی اور پتہ نہیں کیا 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 ہو گئی. تو ہم نے مکان بنانے کے لیے استخارہ نہیں کرنا، بیریا ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے لیے استخارہ نہیں کرنا. ایسا پتہ چلتا ہے کہ استخارہ نازل ہی رشتوں کے لیے ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں مکرنا آسان ہوتا ہے. استخارہ صحیح نہیں آیا جی، اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ پر ڈال دیا، اپنی بھی عزت بچا لی کہ نہیں ہم تو بڑے مخلص تھے، لیکن اب ہم کیا کریں کہ استخارہ سے. وہ استخارہ کوئی وہی ہے کہ اللہ نے حکم تمہیں دے دیا، پھر اس استخارے کے ساتھ ایسی تلسمی کہانیاں جوڑ لی گئی ہیں، وہ ایسا خواب آئے گا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا، گرین نہ آنا چاہیے، وہ سگنل لگے ہوئے وہاں پہ. بخاری کی حدیث ہے اس میں تو ذکر ہی نہیں سرے سے کسی خواب کا. خواب کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. استخارے کا تعلق ہے آپ کے دل کے اطمینان کے ساتھ. خواب آیا، پھر خواب سے اگلا سلسلہ شروع، مولوی صاحب کے پاس گئے، پھر یعنی گھوم پھر کے جو بھی بنائی گئی ہے رسم، اس میں آ کے مولوی کے قدموں میں آنا ہے. آپ نے قرآن صبح سے پڑھ پڑھ کے آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے، لیکن بھیجے گا مولوی آ کے، وہ دعا کرے گا تو فیکس ہوگا، اس لیے کہ ڈیکسل کا کوڈ اس کے پاس. بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے، لکھ لیا گیا ہے، فرشتوں نے محفوظ کر لیا گیا، لازم مولوی صاحب نے آ کے اس کو بھیجنا ہے؟ نہیں،
جب تک مولوی کسی فنکشن میں کسی ریچول میں شامل نہ، وہ مذہبی ہوتی نہیں. استخارہ خیر طلب کرنا یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شادی بیاہ کے معاملے ہوتے ہیں یہ مشورے کے معاملے ہوتے ہیں. آپ استخارہ اپنی ذات کے بارے میں کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کی زندگی کا فیصلہ اس کے مشورے سے ہوگا، تو مشورہ کریں آپ. پھر یہ کہ آپ کو جو اللہ پاک نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ کریں آپ. دو چیزیں آ گئی ہیں اس لیے کہ استخارہ وہیں کیا جاتا ہے. اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا، ابن تیمیہ نے لکھا کہ استخارہ وہیں ہوگا جہاں پہ آپ کے سامنے دو امر آ جائیں اور آپ کنفیوز ہو جائیں. یعنی رشتے دو آ گئے، خاندانی لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں، معاشی لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں، رشتہ داری کے لحاظ سے بھی دونوں آپ کے لیے ایک جیسے. اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ کیا کریں، لڑکے بھی دونوں اچھے ہیں، گھرانے بھی دونوں اچھے ہیں، کرنا کیا ہے. تو اب آپ سب سے پہلے بچی کی رائے لیں کہ اس کا خیال کس طرف، اس لیے کہ زندگی اس نے گزارنی، ہم تو بیاہ کے مر جائیں گے. اس سے مشورہ لیں. پھر اگر وہ بھی رجحان اپنا ظاہر کر دیتی ہے اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جس طرف آپ کر دیں گے، تو اس صورت میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سب سے بڑا جو ہمارے ہاں مسئلہ جس نے خراب کیا وہ کہ خواب آتا ہے، پھر خواب آتا ہے تو اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے مولوی کے پاس جانا ہے. اب مولوی صاحب وہاں پہ بارودی سرنگ پھاڑ دیتے ہیں، انہیں جی یہ ٹھیک نہیں. بھائی مولوی صاحب آپ بتائیں ہمیں، میتھ کا ہوتا ہے نا 2 اور 2 4، آپ وہ کتاب بتائیں کہ جس میں لکھا ہوا کہ ایسا اگر نظر آئے تو ٹھیک نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے یارکر کرا دیا. نہیں یہ ٹھیک، بھائی ٹھیک کہاں نہیں لکھا ہوا؟ کوئی حضور سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تمہیں فلاں چیز نظر آئے تو ٹھیک ہے اور نہ ہو تو کوئی لکھا ہوگا نا. آپ جاتے مرور تو وہاں لکھا ہوا نا کہ یہ رائٹ ٹرن ہے تو اس کا مطلب یہ، اور یہ نو پارکنگ ہے، اور یہاں پہ جناب آپ نے وہ سارے نشان لگو. کہاں استخارے کے وہ نشان؟ کہیں سنت میں ہے کہ درخت نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے، چڑیا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے، گاڑی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کا اصل تعلق یہ ہے کہ آپ خیر طلب کریں اللہ پاک سے. اس کا رات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. آپ کو جب ٹائم ملتا ہے، دوپہر کو ٹائم ملتا ہے، لنچ بریک میں آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں. وَاطْلُبُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، بعلمک، تیرے علم سے، کیونکہ تو خیر اور شر کو جانتا ہے، تو میں تجھ سے اس معاملے میں خیر چاہتا ہوں. واستقدر بقدرتک، اور میں تیری قدرت سے، کیونکہ تو قادر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتا دے کہ خیر اور شر کس طرف ہے، کرنا ہے نہیں کرنا. انک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. واستقدر ولا اقدر، تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. قدرت تیرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں. میں اسباب بنا بھی دوں تو میں ان اسباب سے خیر نہیں نکال سکتا. اس میں پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ وَأَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. اور اللہم ان کان ھذا امرا خیر لی فی دینی و دنیائی و عاقبت امری و معاشی، جو بھی آپ کہہ سکتے اس میں. آپ اپنی زبان بھی، عربی میں بھی کہنا ضروری نہیں، آپ پشتو میں کہیں، پنجابی میں کہیں، اردو میں کہیں. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے خیر تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو کر سکتا میں نہیں کر سکتا. ہے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے، میری دین دنیا اور عاقبت کے لیے، انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو فقدرہ لی، تو اسے میرے لیے ممکن بنا دے. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرَ شَرًّا، اور امر کے وقت جب بندہ کہے جی یہ کام، تو یہ کام سے مراد اس وقت جو اس کے ذہن میں ہے وہ اس کو سامنے رکھے. اگر یہ شر ہے انجام کے لحاظ سے بھی، دین اور دنیا کے لحاظ سے بھی، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. وَاقْدُرْ الْخَيْرَ لِي، تو کہیں اور سے میرے لیے خیر کو ممکن بنا دے. ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یعنی کوئی آلٹرنیٹ اس کا، کوئی متبادل اس کا. تو اتنی ساری دعا ہے، یہ آپ روز کریں، ہر معاملے میں کریں. دل کا اطمینان مراد ہے. خواب کا اس کے ساتھ پھر سو جائیں، پھر دائیں کروٹ پر سو جائیں، پھر جو نظر آئے پھر آپ اس سے فیصلے کریں، ایسا نہیں.
نبی کا خواب محفوظ ہے، باقی کسی انسان کا خواب محفوظ، شیطان بھی ٹانگ مار سکتا ہے کہ یہ دونوں تو جڑ گئے، اگر تو یہ تو خاندان ماشاءاللہ یہ بھی پڑھی لکھی ہے، یہ بھی عالم ہے، تو یہ تو خاندان آگے توحید والوں کا شروع ہو جائے گا، وہ بھی ٹانگ مار سکتا ہے درمیان میں آ کے، اور آپ گنجی رات کو میں ڈرتا رہا لہٰذا آپ یہ رشتہ نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ تو ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ پورا استخارہ کیا، جب دل ٹھک گیا تو فیصلہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ استخارہ کی، دعا کرتے رہو، ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد کرتے رہو، یعنی دعا سے تو مفار نہیں نا، آپ چلتے پھرتے کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کرنے کے بعد وہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ قبول نہیں کیا جائے گا، آپ نے ایک دفعہ کر دی ہے نا، اب آپ دوبارہ اس کو نہیں کر سکتے، آپ دعا ہر وقت کرتے رہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے رہیں، چلتے پھرتے اس معاملے میں سوچتے بھی رہیں، اللہ آپ کی سوچ میں بھی ڈال سکتا ہے، کوئی چھپا ہوا پہلو سامنے آ سکتا ہے، اس دوران مشورہ بھی کرتے رہیں، اللہ پاک کسی کے منہ سے وہ بات نکلوا سکتا ہے جو آپ کی خیر کی ہو۔ جب دل ٹھک جائے اس دوران عمل کیجیے، وہی اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی خواب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال استخارہ کیے، ہمارے یہاں تو فون پہ کر لیتے نا۔ دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنا استخارہ بندہ خود کرتا ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے حضور سے بھی استخارہ کروایا ہو، اللہ کے رسول تھے نا، سودا سلف لوگوں کو لا کے دیتے تھے، جن کے گھروں میں مرد نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کا سودا لا دے، اپنا لینے جاتے تھے ان کا بھی لے جاتے تھے اور لا دیتے، لیکن آپ نے کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں جی لازم مولوی صاحب آپ استخارہ کریں جی، یعنی میں نے کہا کہ ہماری تان ٹوٹتی مولوی پر آ کر کہ یہ اللہ کی بیوروکریسی ہے، اس کے بڑے تعلقات ہیں، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ گناہ گار اور وہاں سے دھتکارا ہوا۔ اللہ پاک کے معاملے میں کوئی بندہ یقینی بات نہیں کہتا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، ہو سکتا ہے وہ جو قریب سمجھ رہا ہے وہ اسی سمجھ کی وجہ سے اللہ نے دھتکار دیا ہو۔ استخارے کا مطلب ہے آپ کو اللہ سے جوڑنا، آپ اللہ سے خیر طلب کریں۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ کسی سے کروانا، ٹیلی فون پہ کرانا، پروگرام کا نام ہی استخارہ ہے جی، میرا یہ نام ہے اور میں نے اس کام میں استخارہ کروانا جی، اچھا جی ٹھیک ہے نوٹ کر لیا گا اور آپ کو اطلاع دے دی جائے گی جی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ نرا فراڈ ہے، کاروبار ہے، اس کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ حضور نے کسی کے لیے استخارہ کیا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کے لیے استخارہ کیا، نہ صحابہ میں سے کسی نے کسی کے لیے استخارہ کیا، نہ کسی نے کسی کو کہا کہ میرا استخارہ کریں۔ دعا کے لیے کہتے میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا ہے حج کے لیے تو آپ نے فرمایا لا تنسانا فی دعائک، اپنی دعا میں ہمیں مت بھولنا، یعنی دعا کے لیے کسی سے بھی کہا جا سکتا، استخارہ نام لے کے میرا استخارہ کریں آپ، یہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کے دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے، آپ کا اطمینان قلب کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ استخارہ کریں، چلتے پھرتے دعا کرتے رہیں، ہفتے میں جب آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، مہینے میں ہو جاتا ہے، 1 دن میں ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 3 سال میں ہوتا ہے، جب دل آپ کا ٹھک جائے تو اللہ پر توکل کریں، اس سے زیادہ استخارے کی کوئی ہے۔ استخارہ ایک دعا، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ خیر طلب کرنا، وہ آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد حضور نے فرمایا نا کہ دعا جو ہے وہ قبول ہونے کے جو وقت حضور نے بتائے ہیں اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس وقت آپ دعا کی، ایون کہ آپ استخارے کے 2 نفل نہ بھی پڑھیں، فرض نماز کے بعد دعا کر لیں آپ۔ استخارہ ہے خیر طلب کرنا، کرتے رہے آپ، دل مطمئن ہے، لیکن جس طرح ہم نے اس کو کر لیا ہے کہ اس کا تعلق ہی شادی بیاہ اور منگنی وغیرہ کے ساتھ ہم نے کر دیا، لڑکی والوں نے جو آپ بھی استخارہ کریں جی ہم بھی استخارہ کرتے ہیں، آپ بھی مشورہ کریں ہم بھی مشورہ کرتے ہیں، آپ بھی تحقیق کریں ہم بھی تحقیق کرتے ہیں، وہ لڑکی والوں کے دائیں بائیں سے پوچھ لیں کہ لڑکی کیسی ہے، لڑکی کے والدین کیسے ہیں، لڑکی والے لڑکے کے بارے میں پوچھ لیں کہ بھائی اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ مشورہ ہے، یہ تحقیق ہے۔ آپ ایک دوسرے کے آئیں جائیں 2 4 6 مہینے لگا دیں آپ،
انہی سیٹنگز کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. نیچر کو زیادہ دیر پردے میں نہیں رکھا جا سکتا. گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو بندہ اپنے وہ کچھوے کی طرح اندر ہو جاتا ہے اور بڑا شریف بن جاتا ہے, لیکن جب آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو 2-4 باتوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ بھائی ان کی نیچر کیا ہے, ہم چل سکتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں چل سکتے. یہ طریقہ اختیار کریں. اب اچھا بھلا رشتہ ہے, لڑکا بھی ٹھیک ہے, نیک ہے, جاب بھی کر رہا ہے, خاندان بھی جانا پہچانا ہے, اپنے ہی رشتہ دار ہیں, لیکن کہا جی جو استخارہ نہیں سے یار, لڑکے کے ابے کو استخارہ سے نا, لڑکے کے ابے کو کی دوائی کھلائیں, کیونکہ خواب آتے ہیں, ڈرتا ہے رات کو, وہ ڈاکٹر کو دکھائیں, اس کو کسی سائیکٹرسٹ کو بیچارے کو گولیاں کھائے 2-4. یعنی ڈرنا نفسیاتی بیماری ہے. استخارے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ برباد کر. یعنی آج کل حالت یہ ہے کہ رشتے ہوتے ہی نہیں, آتے ہی نہیں ہیں رشتے, لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو آ گیا اس کو استخارے نے بگا دیا. یہ بھی کہ منگنی ہو گئی ہے, منگنی کے بعد استخارہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. منگنی کے بعد استخارہ ہو گیا, نکاح ہو گیا ہے, 6 مہینے بعد رخصتی ہونی تھی, اور رخصتی کے بعد استخارہ ہو گیا. یعنی رخصتی کرنے کی بجائے استخارہ ہو گیا. اماں کو بخار چڑھا, اس نے کہا استخارہ کرنا پہ, پھر وہ اب کیا استخارہ کرنے کے لیے رہ گیا؟ ان کی بچی خراب کر دی تم لوگوں نے, نکاح کر لیا, نام لگا دیا اس کو, اب طلاق دو گے تم اسے, اب کون سا استخارہ ہے؟ سیدھے کہو کہ کوئی اور مرغی نظر آ گئی. کیوں اللہ کو بدنام کرتے ہو کہ بھائی وہ اللہ چاہتا ہے کہ بھائی, تو وہ جو پہلا تم نے نکاح پڑھایا تھا اللہ کے نام پر, اس وقت اللہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا, وہ شیطان کے نام پر پڑھایا تھا آپ لوگوں نے, اور اب اللہ کو خیال آیا میں ادھر بیزی تھا, تم نے پیچھے نکاح کر لیا, یہ رشتہ تو صحیح نہیں ہے. اب اللہ تمہیں خواب میں بتا رہا ہے. یہ صرف مکرنا کے لیے, یعنی ایک تو تھا منگنی نکاح ہو گیا ہے, اور 6 مہینے بعد آپ نے رخصتی کرنی ہے, اور انہوں نے بچی رخصت کر کے کینیڈا جانا ہے فیملی نے, اور اب وہ بیچارے بیٹھ گئے. اب بچی چھوڑ کے انہوں نے جو اپنا پیپر ورک کیا تھا وہ تو اپنے لیے کیا, بیٹی کے لیے تو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا کہ بیٹی تو چلی جائے گی 6 مہینے بعد, اور ادھر استخارہ ہو گیا. یہ استخارہ نہ ہے, خود کش دھماکہ ہو گیا. اس طرح استخارے ہوتے ہیں. تو پہلی تو یہ بات کہ اس کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں بیائی ہیں تو استخارہ کیے, یا کسی صحابی کی شادی ہوئی ہے تو حضور نے پوچھا ان سے کہ استخارہ کیا تھا تم نے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فجر کی نماز پڑھی تو دیکھا تو ان کے انگوٹھے کو مہندی لگی ہوئی تھی. حضور نے ان سے پوچھا خیر ہے؟ کہا حضور میں نے شادی کر لی. ہمارے یہاں کتنا اہتمام ہوتا ہے شادی کا, فلاں فیملی کو بلاؤ, فلاں قرضے لے کر لوگ بلاتے ہیں, گھروں میں جگہ نہیں رہی, شادی ہال بک کرواتے ہیں. اور جس طرح نماز پڑھنے کے لیے بندے نہیں بلوائے جاتے, یہ بھی عبادت ہے. جو کلوز فیملی ہے آپ کی, شادی کر لیں. ہمارے یہاں ہم نے اپنے یہاں یہ رواج ہی نہیں رکھا. جو گاؤں میں ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں. مسجد میں مولوی صاحب ہیں, مولوی صاحب چلیں جی, جو بھی 2-4 ان کے ساتھ بندے ہوتے ہیں نکاح میں آ جاتے ہیں, نکاح ہو جاتا ہے. وہ لاہور والے بھی بلاؤ جی, پنڈی والے بھی بلاؤ جی, کھرٹے والے بھی بلاؤ جی, جیلم والے بھی بلاؤ جی, وہ میرپور والے بھی بلاؤ جی, سرگودے والے بھی بلاؤ, کوئی نہیں. کسی کی شادیوں میں ہم جاتے نہیں, اپنی میں کسی کو بلاتے نہیں, وہ وہاں اپنے بھگتا لیں. یہ تو ایک روٹین ورک ہے, اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا کہ قرضوں میں دب جانا. یہ ہمارے یہاں جو معاملے ہیں یہ کافی سارے ہندوؤں سے لیے گئے. یعنی اللہ کے رسول ہیں اور انہیں نہیں بلایا گیا, اور بلایا کس نے نہیں, اشرا مبشرہ میں سے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے گلہ نہیں کی, ہوئے میرے بغیر شادی ہو گئی تم لوگوں. ہم نے پوچھا کنواری ہے یا شادی شدہ بیوہ مطلقہ؟ کہا کہ حضور شادی شدہ تھی, یعنی طلاق یافتہ تھی, سیبہ تھی. ہم نے فرمایا کہ کنواری کیوں نہیں کی؟ کہا حضور میری بچیاں بڑی تھیں تو اب ان کی عمر کی تو میں نہیں لا سکتا, انہیں ماں چاہیے تھی, سہیلی نہیں چاہیے تھی, تو اس لحاظ سے میں نے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, یعنی ایک اچھی سوچ ہے کہ بچیوں کو ایک میچور ماں چاہیے, تو انہوں نے بڑی عمر کی شادی کی تاکہ وہ بچیوں کو سنبھالے.
لیکن کوئی اہتمام نہیں کیا، اپنے نبی تک کو نہیں بتایا، بھائی روٹین کا کام ہے، انہوں نے کر لیا۔ تو اس میں اتنا اہتمام کرنا، اور ابھی قرضہ اترا نہیں کہ طلاق ہو جاتی، مہندی نہیں اترتی طلاق ہو جاتی۔ وہ استخارہ کدھر گیا بھائی؟ وہ جو استخارہ کر کے آپ نے کیا تھا اور طلاق ہو گئی، تو مغالطہ کس کو لگ گیا؟ اللہ کو لگا یا آپ لوگوں کو لگا؟ اس کا تعلق استخارے کے ساتھ نہیں، یہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا تعلق مشورے کے ساتھ۔ اپنی اولاد سے مشورہ کریں، اپنے بیٹوں سے پوچھیں، بھائیوں سے پوچھیں، ان کے بارے میں پتہ کریں، ان کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ کہ جس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لڑکا غریب ہے، وہ اگر غریب کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، کر لے گی۔ آپ کہتے ہیں نہیں لاکھ پتی ہونا چاہیے، تو لاکھ پتی یا کروڑ پتی کو کنگال ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مسئلہ یہ کہ ضروری ہے، کسی نے گارنٹی دی ہے کہ جس کو آپ امیر سمجھ کے دے رہے ہیں وہ سدا امیر رہے گا؟ جب آپ نے امیری کو کرائٹیریا بنایا ہے اور وہ غریب ہو گیا ہے تو اب تو پھر طلاق ہو جائے گی نا۔ وہ تو عورت کہے گی مجھے تو باپ نے ایک امیر آدمی کو دیا تھا، اب چونکہ تم وہ افورڈ نہیں کر سکتے جن سہولیات کے لیے دیا تھا، وہ چخ چخ کرے گی، طلاق ہو جائے گی۔ تو جس کو غریب سمجھ کے دیا گیا اور اس نے غریب کے گھر رہنے کا حوصلہ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ امیر کر دیتا ہے۔ امیری غریبی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تو شکر گزار ہوگی کہ اس نے تو غریب کے لیے بھی طے، اللہ پاک نے اس کو امیر کر دیا۔ اس لیے استخارہ گھر برباد کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، دعا کریں اللہ پاک سے، ہر نماز کے بعد دعا کریں اور ہر کام کے لیے دعا کریں، خیر ہر کام کے لیے طلب کریں۔ مکان بنانا ہے، خیر طلب کریں اللہ پاک، لیکن صرف اسے شادی کے لیے کرنا اور اس کی بنیاد پر رشتوں کا انکار کرنا، رشتے کر کے مکر جانا، نکاح کر کے مکر جانا، یہ اللہ پر بہتان ہے کہ یہ اللہ نے توڑوا دیا، اللہ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اللہ پہلے کیا کر رہا تھا؟ اس وقت اللہ 2 مہینے کی چھٹیوں پر گیا ہوا تھا جب تم نے نکاح کیا تھا۔ کیوں اللہ پاک کو اپنی غلطیوں کا الزام؟ اللہ پاک بدنیت ہو گیا ہوں میں، یا کوئی لڑکی اور پیسے والی نظر آ گئی ہے؟ اس میں استخارہ، خیر طلب کرنا، اس کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کی بنیاد پر گھر اجاڑنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خیر ہر معاملے میں طلب کریں لیکن دل کا اطمینان، کوئی خواب نہیں، کوئی رنگ نہیں، دل مطمئن نہیں ہوتا، کسی کو بتائیں بھی نا میں استخارہ کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آخر وقت میں بتایا کہ میں نے 1 مہینے سے میں استخارہ کر رہا تھا اور میرا دل اس وقت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھا کے نمازیوں کو بتایا کہ میں 1 مہینے سے استخارہ کر رہا تھا اس معاملے پر، لیکن میری رائے نہیں بنی، میں یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں ہونے دوں گا، کوئی مسئلہ تھا ان کو۔ تو آپ کسی کو مت بتائیں، جب آپ کا دل ٹھک جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ توکل فیصلے کر دے۔ کوئی وہ ہم نے قریبی آپ رشتہ دار دیکھتے ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہے وہ جب وار کرتے ہیں تو بڑا گہرا کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فلاں رشتہ دار ہے تو ہمارے جو قتل ہوئے ہیں رشتہ دار نہیں کیے، چچا کا بھی بیٹا تھا، خالہ کا بھی بیٹا تھا، اس سے زیادہ قریب تو پھر بھائی ہوتا ہے نا، یعنی خالہ کا بھی بیٹا تھا، چچا کا بھی بیٹا تھا، قتل کر گئے۔ تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رشتہ داروں میں آپ اگر استخارے کی وجہ سے کریں گے تو مشورہ کر لیں اور توکل اللہ پر کریں جو بھی کرنا ہے۔ عام طور پہ خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کا ٹھیک آ گیا، بیوی کا ٹھیک نہیں آ رہا، اس کا بلڈ گروپ الگ ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو اللہ مشورہ دے رہا ہے شوہر کو کہ ہاں ٹھیک ہے، وہی اللہ بیوی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الزام ہو گیا اللہ پر کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے میرا ٹھیک پر تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کا ٹھیک نہیں، اس کا مطلب ہے نیت میں کوئی مسئلہ ہے، اس کا ٹھیک ہے، اس کے خیالات جو خوابوں میں جب آپ رکھتے ہیں نا، تو جو بندہ خواب سوچتا ہے نا جو چیز، اکثر وہ اسی کے بارے میں خواب آتے ہیں۔ یعنی آپ کسی معاملے میں سوچتے سوچتے سو جائیں، آپ جہاں آپ کی تان ٹوٹے گی وہیں سے وہ ویڈیو فلم شروع کر دے گا دماغ۔ آپ پیاس لگی ہوئی ہے،
آپ ساری خواب میں دھکے کھاتے پھریں گے، صحراؤں میں، دریا میں ڈوب رہے ہیں، ادھر کر، یہ سارا پانی کے خواب آپ کو نظر آئے گا۔ پیشاب روک کے سو گئے ہیں، آپ نے پیشاب نہیں کیا، ساری خواب میں آپ پیشاب کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی کدھر، کبھی باغ میں، کبھی درخت کے پیچھے، کبھی کدھر۔ یہ انسانی دماغ ہے۔ جو بندہ سوچتا ہے نا وہ اس کو ویڈیو بنا کے دے دیتا ہے، یہ لو صاحب۔ اس لیے خواب پہ توکل مت کریں آپ استخارے کا، اپنے دل کے اطمینان، اس لیے کہ دل جو بھی کرتا ہے وہ دائیں بائیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اصل چیز ہے فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ بیٹیوں کے معاملے جوئے ہوتے ہیں، گارنٹی کہیں نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں اجڑ گئی ہیں، نہیں، یہ تو ایک جوا ہوتا ہے، بچی کا مقدر ہوتا ہے۔ بچی کو سکھا کے بھیجیں کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تم نے وہاں پہ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جب بیٹسمین جاتا ہے تو پہلے 1-2 اوور جو ہے وہ پچ کا رنگ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ سٹروک مارتا ہے۔ اب بچی نے جاتے ہی سٹروک مارنے شروع کر دیے تو وہ تو پھر اس کا اعلیٰ فریدی والا ہی ہوگا نا۔ بچی جو کہیں آپ نئے گھر جا رہی ہیں، قدرتی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی گاڑی ہو، آپ ڈرائیور ہوں اور آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ دوسرے کی گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ ڈرائیور سیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی گاڑی کی طرف جاتے ہیں چونکہ آپ ڈرائیور ہیں اور ڈرائیونگ ڈور کی طرف آپ جاتے ہیں، تو جب دوسرے کی گاڑی میں بھی آپ بیٹھنے جاتے ہیں تو آپ ڈرائیور سائیڈ پہ جاتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ کسی کی گاڑی ہے اور میں نے پیسنجر سائیڈ پہ بیٹھنا ہے۔ اسی طرح بچی اس گھر میں کرتا دھرتا ہوتی ہے، وہ اگلے گھر میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جاتی ہے، اسے بتانا ہے کہ نہیں آپ نے پیسنجر سیٹ کی طرف جانا ہے، وہاں ڈرائیور کوئی اور ہے، اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کی طبیعتوں کا اندازہ کرنا ہے، جس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، کس گھر کا ماحول کیا ہے، ساس کس بات پہ خوش ہوتی ہے، سسر کے کیا، شوہر کی کیا عادتیں ہیں، اور اس کے مطابق پھر وہ چلنا سیکھتی ہے۔ یہ اسے سکھا کے بھیجیں۔ استخارے پہ نہ توکل کریں آپ، اسے عادات اچھی بتائیں، درگزر کرنا سکھائیں، تو انشاءاللہ العزیز معاملہ درست رہے گا۔ یہ ہے اصل میں استخارے کا بیک گراؤنڈ، کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ صرف استخارہ ماریں گے تو آ جائے گا، اس میں لنک نیچے اس کے آ جائیں گے، اس میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے بخاری کی، اور پورا مسئلہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خوابوں کے پیچھے آپ مت پڑیں، خوابوں کا ذکر کہیں نہیں ہے، نہ حضور کی حدیث میں، نہ کہیں اور ہے۔ یہ آج کل کے لوگوں نے اس کو خوابوں کے پیچھے لگا دیا۔ سیدھا آپ خیر طلب کریں اور دل کا اطمینان اور اللہ پر توکل کریں، 3 چیزیں۔ جی اگر کوئی سوال اس سے کرنا چاہتا ہے، میرے حال میں رہنے دیں آپ اسے۔ یہی تو بتایا میں نے کہ اس کا کوئی وہ اصل دیکھیں نا، یہ جب وہ چیزیں پوچھتے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ جی واقعی کوئی یہ اہم چیز ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ جب یہ مریض کی نفسیات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جب اس کے ٹوٹی لا کے دیکھا ہے، گھٹنے ٹکور کے دیکھتا ہے، پیچھے لمبے سانس لو اور پھر اس کی ہسٹری سنتا ہے، تو اگر جی ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے تو وہ اب اس کو اگر راکھ بھی دے دینا تو مریض کا یقین یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے پوری تفصیل سنی ہے لہذا یہ اس دوائی میں بڑا اثر ہوگا۔ اور ڈاکٹر پوچھے ہی نہ، وہ سیدھا جا کے مجھے بخار، اور ڈاکٹر اس کی طرف دے کے تو دوائی لکھنا شروع کر، وہ کھے آرام آنا ہے جی، بات تو اس نے میری سنی کوئی نہیں ڈاکٹر۔ یہ نفسیات ہے اس کی۔ تو جب پوچھے نا والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، وہ کون سا رنگ آپ کو پسند ہے، تو وہ مریض کہتا ہے کہ واقعی کوئی بڑی بلا چیز ہے بھائی، استخارہ بھائی یہ کوئی کرے گا، جوڑ جاڑ کے کچھ نکالے گا یہ، اور اس کی کوئی، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ وہ تو لڑکی کی ماں کا نام بدلی کر دیں اور پھر استخارہ صحیح آ جائے گا۔ یہ ایسے ہی بس، یہ خاص ٹیکنیک ہوتی ہے گاہک کو پھنسانے کی۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ
جب اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ جا کے کسائیوں کا کام نہیں کرتا یا پکوڑے تلنا نہیں شروع کر دیتا، وہ پرائیویٹ کلینک کھول لیتا ہے یا 2-4 کلینکس کے ساتھ وہ کر لیتا کہ گھنٹہ گھنٹہ دوں گا میں تم، یعنی اپنی فیلڈ میں کچھ کرتا ہے نا، جب اس کو ایکسٹرا منی چاہیے تو اپنی فیلڈ میں کچھ کام کرتا ہے وہ۔ اسی طرح مولوی حضرات جو ہیں ان کے ضروریات ہیں، تو انہوں نے جو اوور ٹائم لگانا ہے وہ اپنی فیلڈ میں لگائیں گے نا، کوئی چیز ایجاد کریں گے تو مولوی کا کام نکلے گا اس میں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہیں مذہبی بنا کر پیش کیا جائے اور پھر اس میں اپنا کام نکالا جائے۔ وہ بلائیں گے، ظاہر بلائیں گے تو مروت کا تقاضا کہ مولوی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، کچھ نہ کچھ دے کے، یعنی موخ دیں گے تو تعویذ میں بھی اثر ہوگا نا۔ تو اس لیے یہ سارا سلسلہ روٹی کا ہے۔ جو لوگ ہیں بڑے، آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں، یعنی مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام بکتا ہے۔ بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بورڈ پر صرف ان کا نام لکھوانے کا، بڑے جو ہمارے یہاں پنڈی میں سید پور روڈ پہ جائیں سارے اسپتال ہیں، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس ڈاکٹر کا جب نام لکھا ہوتا ہے جو بڑا مشہور ڈاکٹر ہوتا ہے تو لوگ وہ دے کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں وہ ڈاکٹر بیٹھا، حالانکہ اس ڈاکٹر کے 50 بورڈوں پر نام لکھے ہوئے ہوں گے، اس نام کا اسے پیسے ملتے ہیں۔ تو پبلک بھی وہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولوی ان میں میرے جیسا چلا جائے تو یا تو وہ گاہک بھاگ جائیں گے یا مولوی کو مار دیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مولویوں کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، پبلک 98% وہی ہے جو وہی پسند کرتی ہے، یعنی میں جا کے وہاں تقریر کرتا ہوں انہیں ذرا پسند نہیں آتی، دوسرا مولوی آتا ہے وہ لے کے نور جان کی طرح جب گا کے تقریر کرتا ہے کہتے بلے بلے بڑی پیاری تقریر کی ہے، یعنی پبلک بھی وہی چاہتی ہے جو مولوی کر رہا ہے، ورنہ انہوں نے مولوی رکھا ہوا کیوں ہے؟ ہم یہ نہیں کسی پر پسند تھوپ سکتے کہ جی آپ جو ہے وہ مولوی ہماری پسند کر رکھے، وہ جیسی پبلک ہے، وہ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، پبلک بھی وہی۔ جو لوگ نئی باتیں کرتے ہیں وہ کہ کسی مسجد میں امام ہے، کوئی نہیں، ان کو کہیں ذرا کسی مسجد کا امام بن کے دیکھیں، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے پیچھے، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ نہ آپ اتنے افورڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا بندہ جو ہے وہ آ کے آپ 20 یا 30 یا 40 ہزار آپ سے تنخواہ لے، وہ کبھی تنخواہ نہیں اتنے دیں گے۔ ہمارے مساجد کا کرائٹیریا یہ ہے کہ تنخواہ کتنی مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مولوی ہے بڑا صاحب جی اتنا عرصہ سعودیہ رہ کے آیا، فلاں فلاں کہتے ہو مصر میں پڑھ کے، وہ کہتا ہے تنخواہ بتاؤ کتنی مانگ رہا ہے، وہ تنخواہ کہتے 40,000 کہتے کڈو ان باہر۔ انہیں تو چاہیے 5,000 6,000 7,000 کے اندر اندر بندہ مل جائے، وہ صرف 4 صورتوں سے یاد ہو، نماز پڑھا دے ان کو، جمعے میں بھی لوگ آخر میں آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی آپ اس طرح سے بات ہے، مولوی بھی جیسی پبلک کی ڈیمانڈ ہے ایسا انہیں مال مل رہا ہے۔ جی بند کرنے سے جی